أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا 35 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 12 تا 15 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ ہے: اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، ایک شیریں پیاس بجانے والا پینے میں خوشگوار اور دوسرا کھارا کڑوا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، زیورات نکال کے پہنتے ہو. تم ان کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر گزار بن جاؤ. فراتن کے معنی ہیں نہایت شیریں پانی. سابغن آسانی سے حلق سے نیچے اترنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی گوارا. اجاجن سخت کھاری اور گرم پانی. طریًا یعنی تر و تازہ. مواخرہ مخر کے معنی کشتی کا اپنے سینے سے پانی چیرنے کے ہیں، جمع ہے مواخر. دو سمندر ہیں، ایک کا پانی شیریں خوشگوار ہے اور دوسرا کھروا یعنی دوسرا کھارا کڑوا ہے. یہ دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح مومن و کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے. مومن آب شیریں کی طرح ہے، دوسروں کے کام آنے والے، معاشرے کو امن و خوشگوار بنانے والے ہوں گے، جبکہ کافر نامناسب خلق و خو اور معاشرے کی خوشگواری کو تلخی بدلنے والے ہوتے ہیں. دونوں میں اس فرق کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ بعض فائدے دونوں سے یکساں طریقے سے اٹھائے جاتے ہیں. اس میں مچھلی کا تازہ گوشت، موتی، مونگے، کشتکاری قابل ذکر ہیں. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس میں مومن و کافر کا موازنہ نہیں ہے، بلکہ قدرت کے تدبیری امور پر مشتمل حکمت آمیز امور کا ذکر ہے. ایک طرف شیریں پانی ہے جو مائع حیات ہے، مختلف نہروں اور زیر زمین آبی ذخائر کے ذریعے حیات آفرین کردار ادا کر رہا ہے. دوسری طرف سمندر کا کھارا پانی ہے جس نے سطح زمین کے اکثر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس کا کردار شیریں پانی سے کم نہیں ہے، اور شیریں پانی فراہم کرنے کا بھی سرچشمہ یہی بحر بیکراں ہے جس نے ابھی تک کرۂ ارض کو ہوا کی آلودگی سے پاک رکھا ہے. البتہ کرۂ ارض سے اٹھنے والی زہریلی گیسز سے اوزون متاثر ہو رہا ہے. یہ اس ظلم و جہول انسان کی اپنی کارستانی ہے. تازہ گوشت شیریں پانی اور کھارا پانی دونوں سے حاصل کیا جاتا ہے. مچھلی کے گوشت کے ذکر کے ساتھ طری تازہ کی شرط سے معلوم ہوا کہ اس گوشت سے استفادہ کرنے کے لیے تازگی شرط ہے. اگر تازہ نہ ہو تو گوشت قابل استفادہ نہیں ہوتا. دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن نے کھانے کے گوشت کا جب صریحاً ذکر کیا تو صرف دو قسم کے گوشت کا ذکر کیا ہے. ایک مچھلی کا گوشت جس کا تازہ ہونا ضروری ہے، دوسرا پرندوں کا گوشت. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ سورہ واقعہ جو قرآن مجید کا 56 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا: اور پرندوں کا گوشت اس لیے اور پرندوں کا گوشت لیے جس کی وہ خواہش کرے. اگرچہ دوسری آیت میں جنت کی نعمتوں میں مطلق گوشت کا بھی ذکر ہے. سورہ
تو جو قرآن مجید کا 52 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں پھل اور گوشت جو ان کا جی چاہے گا فراہم کریں گے۔ تاہم اس مطلق سے وہی مقید یعنی پرندوں کا گوشت مراد ہو سکتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، یعنی اس جملے کی تشریح سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 میں ہو چکی ہے۔ پانی خواہ شیریں ہو یا کھارا، نظام حیات کے لیے دونوں مددگار ہوتے ہیں، اور جائز طریقے سے زیورات کا حصول و استعمال ممنوع بھی نہیں ہے۔ سمندری گوشت تازہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سلطنت اسی کی ہے، اور اس کے علاوہ جنہیں بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹی کے چھلکے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کے معنی ہیں اس ہلکے سے سفید نقطے کے جو گٹھلی پر ہوتا ہے۔ یہ حقیر اور بے قدر چیز کے لیے ضرب المثل ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے کی تشریح سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 میں ہو چکی ہے، اور کل یجری لاجل مسمى، اس آیت اور دیگر آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس نظام شمسی کے لیے ایک عمر متعین ہے۔ یہ نظام ابدی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سورج سے ہر سیکنڈ میں 4 ملین ٹن انرجی خرچ ہو کر کم ہو گئی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کی تمام انرجی ختم ہو جائے گی۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، جو ذات رات اور دن کو چلاتی ہے، سورج چاند کو مسخر کرتی ہے اور ان کے لیے ایک مدت معین کرتی ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، تدبیر کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو ان کے ہاتھ میں ایک حقیر شے بھی نہیں ہے، تو تم اسے چھوڑ گئے ہو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور ایسوں کو پکارتے ہو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہاری اس شرک کا انکار کریں گے، اور خدا باخبر کی طرح تجھے کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، یعنی وہ جامد بے جان اصنام تمہاری آواز سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر اللہ کے علاوہ تمہارے معبود تمہاری آواز سننے کے قابل ہو بھی جائیں تو وہ تم مشرکین کی دعا قبول نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر یہ مشرکین ملائکہ کو پکارتے ہیں تو ملائکہ ان کو پکار کر نہ دنیا میں جواب دیں گے نہ آخرت میں، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مشرکین کو نہ دنیا میں جواب دیں گے نہ آخرت میں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، سورہ یونس قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ، اس کے آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کی شفاعت کا اذن کیسے دے گا؟ پھر ارشاد ہوا وَکَم مِّن مَلَکٍ فِی السَّمَاوَاتِ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، سورہ نجم قرآن مجید کا 53 نمبر کا سورہ، اس کے آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا کہ اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے۔ مشرکین کی شفاعت کی نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی، نہ ان مشرکین کے لیے کسی قسم کی شفاعت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ سورہ مواقع مدثر جو قرآن مجید کا 74 نمبر کا سورہ، اس کے آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اس آیت کو ان مومنین کے ساتھ ربط نہیں بنتا جنہیں شفاعت ملنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، نہ ان مومنین کے ساتھ اس کا ربط بنتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر نہیں بلکہ اللہ کو نہ چھوڑنے کے لیے بعض ما دون من اللہ ہے، ذات مقدسہ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ولا ينبئك مثل خبیر، اس آیت میں جو یہ ہے یعنی اس امر واقع پر اللہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں دے گا کہ دنیا و آخرت میں ان غیر اللہ کو پکارنے والوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ قیامت کے احوال کا واحد ذریعہ وہی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 15 کا ترجمہ یہ ہے اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز لائق ستائش ہے۔
انسان اپنے وجود، اپنی بقا میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ سے ہٹ کر یہ انسان اپنا ایک سانس نہیں لے سکتا، کہ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ انسان سے ہاتھ اٹھا لے تو نیستی اور عدم کی تاریکیوں میں گم ہو جائے۔ وہ سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو غیر اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ تم صرف اور صرف اللہ کے محتاج ہو، اسی کے در پہ جاؤ۔ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔